ڈراپ شپنگ، اس سے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ اس میں بیچی جانے والی چیز اپنے قبضے یا ملکیت میں نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں ڈراپ شپنگ کے حوالے سے شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا شرعی حکم سے پہلے جو ہے نا، میں ایک گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ جو بھی اس فیلڈ سے وابستہ ہیں وہ اپنا سوال جب علماء کے سامنے پیش کریں نا تو مکمل طور پر پیش کیا جائے. صحیح. کیونکہ علماء آپ کا سوال سنیں گے اور اسی کے مطابق آپ کو جواب دیں گے. اب یہ جو سوال ہم سے پوچھا گیا نا، یہ ادھورا سوال ہے کہ وہ چیز ہمارے قبضے میں نہیں ہے، ہماری ملکیت میں نہیں ہے، ہم اس کو آگے بیچ رہے ہیں. اس کی ایک تفصیل ہے کہ جو ڈراپ شپنگ کا طریقہ کار ہے یہ کیسے اختیار کیا جاتا ہے. یہ ایک صورت کے بارے میں سوال ہے. صحیح. اس کی جو دوسری مختلف صورتیں ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پر کچھ ویب سائٹس ایسی ہوتی ہیں اور وہ پہلے درمیان میں تھرڈ پارٹی کے طور پر جو ہے نا وہ اپنا کردار ادا کرتی ہیں. صحیح. ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر ڈراپ شپنگ کے اندر پہلے تو کسٹمر کو تلاش کیا تصویر دکھا کر. ٹھیک ہے، اب تصویر دکھا کر جب آپ نے کسٹمر کو تلاش کر لیا، وہ آپ کو آرڈر دے گا. اب آپ وہ مارکیٹ سے پرچیز کریں گے چیز، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ ادھر تک پہنچاتے ہیں. صحیح. اس کسٹمر تک. اب یہ جو مارکیٹ سے آپ پروڈکٹ پرچیز کر رہے ہیں اس میں اب ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص مثال کے طور پر پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ چائنا سے کوئی چیز خرید رہا ہے اور وہ چائنا سے ٹرانسفر کر رہا ہے ڈائریکٹ جو ہے نا وہ کسی اور کنٹری کے اندر، مثال کے طور پر انڈیا کے اندر یا بنگلہ دیش کے اندر. تو درمیان میں اس کے قبضے میں نہیں ہے. نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے قبضے میں بھی نہیں ہے، ملکیت میں بھی نہیں، اور ہم نے پہلے بیچ دی. تو اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو درمیان میں جو ویب سائٹس آتی ہیں جس میں امیزون ہے، ای بے ہے، اس طرح کی ویب سائٹس آتی ہیں، یہ ویب سائٹس یہ کرتی ہیں کہ آپ نے جو چیز کا آرڈر لیا ہے یہ کنفرم کرتی ہیں کہ وہ چیز پہلے کسٹمر تک پہنچے گی، اس کے بعد پیمنٹ ٹرانسفر ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اگر کسٹمر تک وہ چیز نہیں پہنچتی تو پیمنٹ ٹرانسفر نہیں ہوتی. یہ اس کا ایک مختصر سا میں نے وضاحت کر دی کہ یہ اس کی ایک صورت ہے. بالکل ٹھیک. اب اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ جو چیز تمہاری ملکیت میں نہیں تم اس کو بیچو مت. اور ایک اور فرمان کے مطابق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قبضے سے پہلے چیز کو فروغ کرنے سے منع فرمایا. اب یہ جو قبضہ ہے یا تو آپ خود کریں یا آپ کی طرف سے کوئی وکیل کر رہا ہو. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اور آپ بیچ رہے ہیں تو غلط ہے. صحیح. لیکن اب اس پروسیس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک آرڈر مل رہا ہے. اب اس آرڈر کے اندر اگر مثال کے طور پر آپ کو کسٹمر ایڈوانس پیمنٹ بھی کرتا ہے تو وہ ایڈوانس پیمنٹ پہلے جاتی ہے یہ تھرڈ پارٹی جو بیچ میں ہے، امیزون وغیرہ کی جو ویب سائٹس ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ پیمنٹ اس وقت ریلیز کرتی ہیں جب کسٹمر ان کو کہتا ہے کہ ہاں میں پروڈکٹ سے مطمئن ہوں، یہ پروڈکٹ مجھے ریسیو ہو گئی ہے، اب آپ پیمنٹ ریلیز کر دیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی جو آرڈر آپ کو دیا گیا ہے وہ صرف وعدہ بے ہے. آپ نے مارکیٹ سے چیز خریدی ہے، وعدے ہونے کے بعد وہ چیز پہلے کسٹمر تک پہنچی، کسٹمر نے اس کو دیکھا، مطمئن ہوا، مطمئن ہونے کے بعد اس نے جو ہے وہ ویب سائٹ پر اطلاع دی کہ میں اس سے مطمئن ہوں اور ڈیل کو ڈن کر دیں. تو اب جو خرید و فروخت ہو رہی ہے نا وہ قبضے میں آنے کے بعد ہو رہی ہے، چیز آپ کی ملکیت میں آنے کے بعد ہو رہی ہے، اور ایون کسٹمر کے پاس پہنچ گئی، وہ مطمئن ہو گیا، اور اس کے بعد ہو رہی ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب ڈراپ شپنگ کا یہ تو وہ طریقہ کار ہے جو ہم ان پلیٹ فارمز کے تھرو کرتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں، یہ کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ کار وہ ہے کہ جو یوزلی ہم فیس بک وغیرہ پہ کرتے ہیں، اس میں اگر آپ ایڈوانس پیمنٹ لے لیتے ہیں اور وہ ایڈوانس پیمنٹ ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آتی ہے، درمیان میں کوئی تھرڈ پارٹی انوالو نہیں ہے، کوئی گارنٹیڈ انوالو نہیں ہے، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے، تو اب یہ آپ کے پاس چیز نہیں ہے اور آپ نے پہلے بیچ دی. یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے. یہاں پہ یہ ناجائز اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے ابھی چیز آپ کی ملکیت میں نہیں تھی، آپ نے پہلے پیمنٹ منگوا لی، اور پہلے پیمنٹ منگوانے کے بعد آپ بازار سے خرید رہے ہیں اور پھر اس کو پہنچا رہے ہیں، اور اس میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ درمیان میں آپ کا قبضہ نہیں آ رہا. تو یہ غلط ہے. اس کی جوازی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ یہاں پر بھی وہی طریقہ کار اختیار کریں کہ آپ ایڈوانس پیمنٹ نہ لیں، آپ کیش آن ڈیلیوری کریں. بہت اچھا. اور کیش آن ڈیلیوری کے اندر آپ یہ کر لیں کہ جیسے ہی وہ کسٹمر کے پاس پہنچے، کسٹمر اس کو دیکھ کر تسلی کرے، اور پھر جب وہ مطمئن ہو کہ ہاں میں یہ خرید رہا ہوں تو پھر آپ جو ہے نا وہ وہاں پر ڈیل کو ڈن کریں، اور اپنے پیجز وغیرہ پر آپ یہ لکھ دیں کہ یہ ڈیل اس وقت ڈن ہوگی جب کسٹمر ہو کے کہیں گے. تو یہ بھی جوازی صورت بن سکتی ہے. واہ واہ. تو اس کا خلاصہ بس یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کسی ایسے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں، امیزون، ای بے وغیرہ کے، جو درمیان میں پیمنٹ کو روک کے رکھتے ہیں، ڈیل اس وقت ڈن کرتے ہیں کہ جب وہ کسٹمر مطمئن ہو جاتا ہے، تو اس کے تھرو آپ ڈراپ شپنگ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اس طرح کے پلیٹ فارمز یوز نہیں کر رہے تو پھر کیش آن ڈیلیوری کا معاملہ یوز کریں فیس بک وغیرہ کے تھرو، تو پھر آپ کے لیے جوازی صورت ہوگی. اس تفصیل کو ذہن میں رکھا جائے اور جب سوال کریں نا تو پھر اس پوری تفصیل کے ساتھ سوال کیجیے. بہت اچھا، بہت اچھا. ناظرین کرام، یہاں میں ایک بات یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں، تھوڑا سا مسئلے کو اگر سمجھ لیا جائے تو ایک کام کہ جو نہیں سمجھا تھا تو وہ ناجائز ہو رہا تھا، مگر ایک پھر سمجھ لیا تو اس کو صرف جائز طریقے سے کرنا، تھوڑی سی احتیاط کرنے سے
آپ کی وہ انکم بھی حلال ہو جاتی ہے اور آپ کے لیے بے و فروخت کاروبار کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہی علماء ہیں ماشاءاللہ جو ہمیں دین کی شریعت کی رہنمائی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔